کی ہیڈ لائنز آپ نے جان لی. بلیٹن کا آغاز کریں گے. بات کریں گے ریحام خان کی کتاب کی جو کہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی خبروں میں آ گئے, اور ریحام خان نے کہا ہے کہ میری کتاب کے بارے میں تحریک انصاف سے سوال کریں, وہاں سے زیادہ جواب ملیں گے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں کچھ نہیں ہے تو اپنی انتخابی مہم چلائیں, میری کردار کشی نہ کریں. اگر چوری نہیں کی ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ لندن میں میرے پیچھے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر لگائے ہوئے ہیں, اس لیے پولیس میں رپورٹ کی ہے. مجھے کورٹ سے کوئی نوٹس نہیں ملا ہے. اب تک کی اہم خبر ہے, ریحام خان کی کتاب مارکیٹ میں آنے سے قبل ہی خبروں میں آ گئی. اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے تبریز اورا جو کہ لندن میں ریحام خان کے ساتھ خصوصی گفتگو انہوں نے کی ہے, جو کہ آپ کو دکھاتا ہے. میں نے کسی اس وقت میں موجود ہوں ریحام خان صاحبہ کے ساتھ. ان کی کتاب ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں, اس کا نام ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا. وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے. انہی سے پوچھتے ہیں جو سوال آج تک پہلے نہیں پوچھے گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تک ٹائم دینے کا. اب تو آپ لوگوں کے سوالوں سے مجھے ڈر ہی لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے میری کتاب کے بارے میں آپ جا کے پاکستان تحریک انصاف سے سوالات کریں, وہاں زیادہ جواب آپ کو ملیں گے. جی میڈم, آپ یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو معصوم ثابت کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے آج تک آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جب سے آپ کی ڈیورس ہوئی ہے, اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اچھی نہیں ہیں, آپ نے ان کے خلاف یہ کر دیا. اس پر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی عوام کو؟ دیکھیے, اگر میرے پاس سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میری مٹھی میں ہوتے, اور ساری ایڈورٹائزنگ فرمز میری مٹھی میں ہوتی, اور اتنے اینکرز اور اتنے فلم سٹارز اور اتنے ٹی وی آرٹسٹس سارے کے سارے میرے لیے بول رہے ہوتے, تو پھر شاید مجھے بھی نہ بولنا پڑتا. لیکن میرے پیچھے ایسی کوئی لابی نہیں ہے, میرے پاس ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جب آپ کے پاس اتنے بولنے والے لوگ ہوں, ماؤتھ پیسز ہوں, جو آپ کی گواہی دینے کی اور آپ کے ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوں, تو ظاہر ہے میرے پاس تو وہ کنوینئنس نہیں. اگر میرے پاس ہوتی تو شاید میں بھی نہ بولتی. جی, جس طریقے سے ابھی کتاب مارکیٹ میں آئی نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بہت ہی پرابلم ہوئی اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. دیکھیں, یہ تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کتاب آئے گی تو ہماری پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ڈرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ کتاب تو اس میں سب جھوٹ ہے, اس کتاب میں تو کچھ ہے ہی نہیں, فضول ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر پیچھا چھوڑ دیں, پھر اپنی الیکشن کیمپیننگ کریں, کچھ کے پی میں گورننس کریں, کچھ سیریس کام کریں. یہ پوری پارٹی کو لگایا ہوا ہے اس کتاب کے پیچھے اور میری کردار کشی پہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں, اگر پریشان نہیں ہے تو پریشان دکھائی کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کچھ چوری نہیں کی تو پھر ڈر کس بات کا ہے, خوف زدہ کیوں ہے؟ تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. جیسے میرے بارے میں کہہ رہے تو میں تو بالکل, مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے, کریں جو کچھ کرتے ہیں. جی, ابھی کتاب پبلش بھی نہیں ہوئی تو یہ کہا جا رہا ہے جی کوئی انڈین بزنس مین ہے اس کا ہاتھ ہے, ساتھ ہی آپ کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. اس پر آپ نے کیا یہاں برطانیہ میں ہوتے ہوئے پولیس کو رپورٹ کیا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, پولیس کو تو رپورٹ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اب تو ہمارے پاس ثبوت آ گیا نا, کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حسین حقانی صاحب ایک دکان میں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, اور پیچھے فوٹوگرافس لیے گئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کس اینگل سے فوٹوگراف لیے گئے ہیں. اور اس دن میں ایکچولی میرے ارد گرد زیادہ لوگ نہیں تھے, صرف میں اور میرا بیٹا اکیلے تھے. تو یہ بڑی کنسرننگ بات ہے کیونکہ میرے بچے بھی ہیں اس ملک میں اور بیٹیاں بھی ہیں, اور میں پاکستان سے یہاں ان کو ہی محفوظ کرنے کے لیے آئی ہوں. لیکن یہ اتنا زیادہ انہوں نے مطلب پیسہ لگایا ہوا ہے, اور اتنا زیادہ یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ انگلینڈ میں بھی میری مطلب آئی ایم ناٹ سیکیور اگر مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں. یعنی میں یہاں بھی گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ جاؤں تو ظاہر ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اس بات کو ہم پولیس میں رپورٹ کرنے والی بات تھی, کیونکہ یہ تو ایویڈنس آ گیا نا کہ کوئی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر لگایا ہوا ہے میرے پیچھے. جی, سوشل میڈیا سے ہٹ کر آپ میڈیا سے ہٹ کر آپ پاکستان کے کورٹوں میں بھی آج جیسے ملتان میں ایک سینئر سول جج صاحب نے حکم اعتنائی جاری کیا ہے, اور آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں اس کو 9 جون کو طلب بھی کیا ہے. تو آپ اس ساری بیٹل کو کیسے اکیلے اور بغیر سورسز کے آپ اس کو آگے چل کر لڑیں گی؟ دیکھیے, سورس ایک صرف اللہ کی ہونی چاہیے, یہاں تک پہنچایا ہے اللہ نے پہنچایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میرا ایجنڈا ہے وہ اس کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے,
میں پاکستانی پالیٹکس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. میرا ایجنڈا ایسا کوئی نہیں ہے, تو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, لابیز کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بھی کوئی لیگل ایکشن کی بات ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ کیوں چلتا ہے, مجھے کیوں نہیں پتہ چلتا. میری جو قانون کی نالج ہے اس کے مطابق تو جس کو کورٹ میں بلایا جائے اس کو سرو کرنا چاہیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ دینا پڑتا ہے کہ جی آپ کو طلب کیا گیا ہے, تو آپ کو بتانا چاہیے. میں ابھی سن رہی ہوں اس بات, یا آپ کی زبانی میں بات سن رہی ہوں کہ جی مجھے 9 جون کو طلب کیا گیا ہے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. پتہ نہیں ملتان میں کیا پرابلم ہے, ملتان میں کون سی کتاب آنے والی ہے. اگر اتنی ڈیمانڈ ہے ملتان میں تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, لیکن ویسے میں نے سوچا نہیں تھا. ملتان میں رونمائی کا اگر اتنا ہی ان کی خواہش ہے تو ڈیفینیٹلی اب میں ہو سکتا ہے کہ ضرور اس بارے میں ہم نے سوچا نہیں. بہت مہربانی, شکریہ جی.